ہر سال ایک رات ایسی آتی ہے جو باقی تمام راتوں سے مکمل سکون والی رات ہوتی ہے، جس رات اللہ کی رحمتیں زمین پر برستی ہیں، جس رات کو دی نائٹ آف پاور یا لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو قرآن میں 1000 راتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ اس رات کو رمضان کی 27ویں شب کو نازل کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں دی کہ یہ رمضان میں کون سی رات ہوگی، بس صرف اتنا ہی فرمایا کہ اسے رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب اس میں اللہ کی خاص مصلحت یہ تھی کہ کچھ چیزیں اپنی قدر و قیمت کی بنا پر ایک راز رہتی ہیں، جیسے اللہ کے ولی جو اللہ کے انتہائی قریب ہوتے ہیں وہ ہم انسانوں میں ہی موجود ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے ہر انسان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ ہر جمعے کو ایک وقت ایسا ہوتا ہے جسے دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت کہا جاتا ہے، لیکن پورے دن میں وہ وقت کون سا ہوتا ہے یہ ایک راز ہے، اور وہ اس لیے کہ ہر مسلمان کو جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے اور وہ اس پورے دن میں دعائیں مانگتے رہیں اور درود پاک پڑھتے رہیں۔ اسی طرح موت کب آنی ہے یہ بھی ایک راز ہے، جس کی وجہ یہی ہے کہ ایک انسان گناہ کے قریب نہ جائے اور اسے یہ احساس ہو کہ کسی بھی وقت موت نے آنا ہے تو وہ گناہ کیوں کرے۔ اسی لیے رمضان کریم میں یہ خاص رات کب آتی ہے یہ بھی ایک راز ہے، تاکہ رمضان کی راتوں میں لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ اس رات جب فرشتے آسمان سے زمین پر اتارے جاتے ہیں تو وہ فرشتے اپنے پروں کو اتنی تیزی سے مارتے ہیں کہ وہ زمین پر پہنچنے کے لیے ہزاروں سالوں کا سفر ایک لمحے میں طے کرتے ہیں، اور وہ فرشتے ہر ایک مسلمان کے پاس جاتے ہیں تاکہ اس انسان کو تلاش کر سکیں جس انسان کو اس مبارک رات کی زیارت نصیب ہوئی ہو۔ جب فرشتوں کو ایک نیک اور عبادت گزار شخص مل جاتا ہے تو وہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، کیا ہم اس انسان کو لیلۃ القدر دے دیں؟ اگر اللہ اجازت دیتا ہے تو وہ فرشتے اللہ کے حکم پر اس شخص کو اس طاقتور اور سلامتی والی رات کی تمام نعمتیں ایک ساتھ عطا کر دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ صبح تک چلتا رہتا ہے جب تک صبح کی روشنی نہ پھیل جائے۔ اب اس رات کتنے لوگوں کو لیلۃ القدر عطا ہوتی ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ لیلۃ القدر پانے والوں کو اللہ کون سے انعامات عطا کرتا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر جب صبح کی روشنی نکل آتی ہے تو وہ فرشتے اس تمام تر سکون اور سلامتی سمیت آسمانوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ قرآن کی سورہ قدر میں اللہ کا ارشاد ہے، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کے دوران ایک انسان جن نعمتوں اور سلامتی کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کی اس ایک رات کا مشاہدہ ان تمام چیزوں سے زیادہ مبارک ہے جو وہ 1000 مہینوں یعنی 80 سال کی عمر میں گزار سکتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ یعنی جو بھی اس رات کو پاتا ہے تو اس رات فرشتے اپنے رب کے حکم پر جو سکون اور سلامتی لاتے ہیں وہ سب اس شخص کے شعور میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو خود سوچیں، وہ شخص ان احساسات اور خیالات میں پوری رات ہوتا ہے جب تک صبح نہ ہو جائے۔ اسے رمضان کے مہینے میں تلاش کرو کا مطلب ہے کہ روزے کے حقیقی تجربے کی مدد سے اس حالت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو انسان کو اس کے انسانی روش سے پاک کرتی ہے اور اسے اس کی حقیقت کو جاننے کے قابل بناتی ہے۔ اور رمضان کے آخری عشرے میں اسے تلاش کرو کا مطلب ہے کہ صحیح روزے رکھنے کے بعد اپنی روحانی صفائی کے اختتام تک اسے تلاش کریں، تاکہ اس رات کی تلاش میں ایک انسان اپنی تمام گناہوں سے خود کو پاک کر کے اللہ کے قریب ہو سکے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کے صفات کو دیکھ رہا ہے۔ تب اسے یہ تک احساس نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، بس صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک اللہ کے سامنے موجود ہے جو اس پر اپنی خاص کرم و عنایت نچابر کر رہا ہے۔ اور جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ روح یعنی اسماء کا مفہوم اور فرشتے یعنی اسماء کی قوتیں اس کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہیں، تب اس حالت میں وہ اس آیت کی گواہی دیتا ہے، جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز خدا سے مخفی نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ خدا کی، جو اکیلا اور غالب ہے۔ وہ کلمہ شہادت کو اس طرح پڑھتا ہے کہ دیکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک اللہ اور وہ خود ہے۔
یہ حالت اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کہ اس کا دماغ اور جسم خود کو دوبارہ ایک نہ کر لے، اور جب تک اس کی انسانی فطرت اس پر طلوع نہ ہو جائے تب تک وہ اس کیفیت میں رہتا ہے۔ علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں سے 27ویں ہے۔ اب یہ 27ویں رات میں ہی کیوں ہے؟ اس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ لفظ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں اور اس کا تذکرہ 3 دفعہ ہوا ہے۔ اب اگر 9 کو ہم 3 سے ضرب دیں تو اس کا مجموعہ 27 ہوگا، اور یہ بھی کہ سورہ القدر کے کل 30 الفاظ ہیں جن کے ذریعے لیلۃ القدر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس صورت میں جس لفظ کے ساتھ اس رات کی طرف اشارہ کیا گیا وہ اس صورت کی آخری آیت میں لفظ ہیا ہے کہ یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے، اور یہ لفظ اس صورت کا 27واں لفظ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب قدر کی تعین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے، اور طاق عددوں میں بھی 7 کے عدد کو ترجیح حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی تخلیق میں 7 کے عدد کو نمایاں کیا ہے، مثلا 7 آسمان، 7 زمین، ہفتے کے 7 دن، طواف کے 7 چکر وغیرہ۔ اللہ ہم سب کو اس مبارک رات کی زیارت عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔